اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح تحقیق کامیاب ہو گئے المؤمنون ایمان والے الذین وہ ایمان والے ہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں والذین اور وہ لوگ ہم عن اللغو معرضون وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، لغو سے فضول باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، فضول باتوں میں دھیان نہیں دیتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون اور کون مومنین جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں، والذین ہم لفروجہم حافظون اور وہ مومن جو اپنی عزت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم یا ان پر مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم غیر ملومین پس بے شک وہ ان میں ملامت نہیں کیے گئے۔ فمن ابتغى وراء ذلك پس جو تلاش کرے گا اس کے علاوہ کوئی راستہ، فاولئک هم العادون یہی لوگ ہیں حد کو تجاوز کرنے والے، حدوں کو پھلانگنے والے۔ والذین هم لاماناتهم اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں، وعہدہم اور اپنے وعدوں، راعون کی رعایت کرتے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ نہیں کہ ان کو ان سے نکالا جائے گا، نہیں، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ان کا انہیں وارث بنایا جائے گا۔ بس لکھیے سورۃ المؤمنون، سورت کا نام سورۃ المؤمنون، درس نمبر 1۔ اس سورت کا نام وجہ تسمیہ اس سورت کی پہلی آیت کے اندر آنے والا لفظ مؤمنون اسی سے یہ اٹھایا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المؤمنون ہے۔ ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ زمانہ نزول سورہ حج کے بعد نازل ہوئی اور یہ مکی سورت ہے۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 74 ہے اور ترتیب قرآنی میں اس کا نمبر 23 ہے، 23۔ 6 رکوع اور 118 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں الفاظ 184 ہیں اور حروف 4801 ہیں۔ گزشتہ سورت کے ساتھ اس کا ربط، گزشتہ سورت کے آخر میں فرمایا تھا نیکی کے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس سورت میں بلائی کے، نیکی کے کاموں کی تشریح اور وضاحت کی گئی ہے کہ نیکی کے کام کیا کیا ہوتے ہیں جن پہ دنیا اور آخرت کی نجات اور فلاح اور کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ کامیابی والے کام ہیں۔ کون کامیاب ہوگا؟ جو ایمان لایا۔ اس صورت میں بیان کردہ مضامین کیا کیا ہیں، مزید اس میں آپ کیا پڑھیں گے، اس کا خلاصہ اسلام کے بنیادی اصول بیان کیے گئے، توحید، رسالت،
قیامت کو بیان کیا گیا، شکوک اور شبہات منکرین کی جانب سے کیے جانے والے ان کا جواب دیا گیا، توحید پر عقلی اور نقلی دلائل قائم کیے گئے۔ بعض انبیاء کا ذکر بھی اس صورت میں آئے گا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر بھی ہوگا۔ ساتھ ساتھ نافرمان لوگوں کی نافرمانی کے اسباب کو بیان کیا، مشرکین کی رسوائی کو جو قیامت کے دن ہوگی اسے بیان کیا کہ دنیا میں واپسی کی درخواست کریں گے لیکن واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور سورت کی ابتدا میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور سورت کے آخر میں کفار کی ہمیشہ کی ناکامی کو بیان کیا گیا ہے، کفار ہمیشہ کے لیے ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ زیادہ تر حصہ اس سورت کا بنیادی تعلیمات پر مشتمل ہے، بہت اہم تعلیمات ہیں سورت میں، یہ سب کو اچھی طرح سیکھنی چاہیے، بچوں کو سکھائیں۔ مکارم اخلاق بیان کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے تسلی کا مضمون بھی بیان ہوا، کچھ ضمنی مسائل بھی بیچ میں آئیں گے، اور قرآنی تعلیمات سے مستفیض ہونے والوں کا انجام خیر اور قرآنی تعلیمات سے اعراض کرنے والوں کا انجام بد، یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو مومن ہیں۔ قد افلح المؤمنون، فلاح اس کا معنی اردو زبان میں عام طور پہ کامیابی کیا جاتا ہے، لیکن اردو زبان بیچاری کے پاس ایسا معنی ہی نہیں ہے کہ جو فلاح کا کر سکے، بس مجبوراً کامیابی کہہ دیا۔ یوں سمجھیے کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو، فلاح اس عروج کو کہتے ہیں جس کے بعد پستی نہ ہو، فلاح اس عزت کو کہتے ہیں جس کے بعد ذلت نہ ہو، یہ فلاح ہے۔ تو ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، ربط قائم رکھنا، یہ ضروری ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا اس سے زیادہ مضبوط کوئی بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، تعلق جڑنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ کو یہ لائٹ لگی نظر آ رہی ہے، اس لائٹ کے ساتھ بجلی کا تعلق جڑا ہوا ہے تب چل رہی ہے، اس کا تعلق منقطع کر دیں، کاٹ دیں تو آپ کو نظر کچھ بھی نہیں آنا، یہ لائٹ نہیں جلنی۔ ایسا ہی ہے نا، سپیکر کے ساتھ بجلی کا تعلق جڑا ہوا ہے تو چل رہا ہے، ورنہ اس نے نہیں چلنا۔ تو جس کا ایمان نہیں ہے اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کٹا ہوا ہے، اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے، کٹا ہوا ہے۔ تو ایمان والے کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ایمان چونکہ مضبوط چیز ہے، قوت اور طاقتور بندہ تبھی ہوتا ہے جب ایمان موجود ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ 7 صفات ایمان والوں کی بیان کی گئی ہیں، 7 صفات۔ صفت اول خشوع، خشوع، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور عجز و عذاری کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اہمیت ہے۔ ظاہر ہے یہ بات بھی ادب کا اثر نمایاں رکھتی ہے، جب خشوع ہو تو نظر آئے گا کہ اس میں ادب ہے۔ جب بندہ نماز پڑھے، اب دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، خشوع ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ خشوع ظاہری یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو اس کی نگاہ سجدے والی جگہ پر ہو، ادھر ادھر التفات نہ ہو، کھیل میں نہ لگاؤ، کبھی کپڑے کھینچے، کبھی ویسکوٹ ٹھیک کی، کبھی داڑھی ٹھیک کی، کبھی دامن جھاڑا، نہیں، یہ کام نہ ہو۔ خشوع کے ساتھ کھڑا ہو کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تو اپنے ظاہری اعضاء کو
ٹکا کر رکھنا، بلا کسی مجبوری کے حرکت نہ کرنا، ادھر ادھر دھیان اور التفات نہ رکھنا۔ اور باطنی خضوع یہ ہوتا ہے کہ دل کے ساتھ اندر کا جو باطن کا تعلق ہے اللہ کی طرف کامل طریقے سے متوجہ ہو جائے، ادھر ادھر التفات نہ ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت یوں کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رکوع عاجزی کے ساتھ، سجدہ عاجزی کے ساتھ، پوری نماز میں عاجزی کرنا یہی خشوع ہے۔ دائیں بائیں التفات نہ کرنا، مکمل ترتیب طریقے کے ساتھ سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے سے رکوع اور سجود ادا کرے، یہ خشوع ہے۔ یعنی خشوع یا خضوع، اپنے اندر اپنے باطن کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اور اپنے ظاہر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ دوسری صفت اعراض عن اللغو، اہل ایمان بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جس بات کا نہ دنیا سے کوئی تعلق، نہ آخرت سے کوئی تعلق، نہ دنیا سے کوئی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسی بات جو فضول باتیں، فضول کہاوتیں، فضول لمبی چوڑی مجلسیں، جن کا نہ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہ آخرت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی فائدہ نہیں نہ دنیا کا نہ آخرت کا، ایسی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو، فضول بات۔ لغو دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لغو قولی ہے، ایک لغو فعلی ہے۔ لغو قولی جیسے بیہودہ بات، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت، کسی کا دل دکھانا، وقت ضائع کرنا، لغو قولی۔ اور لغو فعلی اپنے وقت ضائع کرنے کے لیے تاش کھیلنا، لوڈو کھیلنا، ویڈیوز گیم کھیلنا، یہ لغو فعلی ہے۔ اور ایسے کھیل جن سے نہ کوئی ورزش ہوتی ہے نہ کوئی جسم کا فائدہ ہے، یہ سب لغو ہے۔ ان میں عمریں برباد کرنا، یہ سب لغو فعلی ہے، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ ایک کھیلنے والا کھیل رہا ہے، مثلا فٹ بال یا کوئی ایسی چیز کھیل رہا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ کھیلنے کے ساتھ اس کی ورزش ہو رہی ہے، دیکھنے والے کو کیا مل رہا ہے؟ ورزش ہوئی اس کی، وقت ضائع ہوا اس کا۔ تو گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھ کر میچ دیکھنا، یہ لغو فعلی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی صفت یہ ہے وہ ایسی حرکتوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ ساری ساری رات اور سارا سارا دن میچ نہیں دیکھتے، یہ میچ دیکھنا لغو ہے۔ مومنون کی تیسری صفت ادائے زکوٰۃ، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ وقت پر دیتے ہیں۔ چاند کی تاریخوں کے حساب سے زکوٰۃ دی جاتی ہے، ہمارے جو دینی امور ہیں ان کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے، یاد رکھیے گا۔ تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کام کرتے ہیں، یعنی مالی فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اگر مالدار ہیں سال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ پوری دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، پورا حساب کر کے زکوٰۃ، اٹکل اور اندازے سے کام نہیں کرنا، اٹکل اور اندازے سے کام نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں نا اوپر جیسے آپ نے ابھی پڑھا والذین هم عن اللغو معرضون، لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ دوسری سے تو میچ دیکھنا جو لغو ہے، گھنٹوں اس کو وقت دے رہے ہیں، دینی امور کے لیے وقت نہیں دیتے، دینی امور کے لیے ٹائم نہیں ہے نا۔ جو زکوٰۃ کا پورا حساب جان چھڑانے کے لیے، یہ نہیں کہ بس چلو بھائی دیکھو ایک نظر بس پکڑ کے دے دو، نہ، پورا حساب کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے زکوٰۃ، مالی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی علامہ آلوسی صاحب روح المعانی وہ فرماتے ہیں یہاں پہ زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہے،
وہ اپنے نفس کے تزکیہ کا کام کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک، باطن کو پاک صاف کرتے ہیں، دل پر محنت کرتے ہیں، دل کو کفر سے، شرک سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، کینے سے، عداوتوں سے پاک کرتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام بتائے گئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم، و یزکیہم، اور تزکیہ نفس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہیں۔ تو تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو اکابرین، اولیاء کرام، شیوخ، مشائخ، یہ جو تزکیہ کرواتے ہیں، جو لوگ ان سے بیعت کر کے، ان کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر کے اپنا تزکیہ کرواتے ہیں، یہ اسی میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، دل کا صاف کرنا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ کیا ہو گیا؟ فلاح پا گیا۔ تو یہاں پر بھی علامہ علوسی فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، زکوٰۃ سے تزکیہ نفس مراد ہے، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے باطن کی میل کو دور کرتے ہیں۔ تو اولیاء کرام ان کو ذکر اللہ کروا کر، مختلف طریقوں سے مجاہدے کروا کر، سنت کی طرف لا کر، رسومات سے ہٹا کر، لغویات سے ہٹا کر، دین کی طرف ذکر و اذکار پہ لگا کر ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت عصمت اور عفت۔ والذین هم لفروجہم حافظون، ناجائز شہوت رانی سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں اپنی منکوہہ اور باندی سے شہوت پوری کرتے ہیں حلال طریقے سے۔ مما ملکت ایمانہم سے، صرف یہاں پر باندی مراد ہے، غلام مراد نہیں، ورنہ غلام بھی مل کے یمین میں ہوتا ہے لیکن وہ اس میں مراد نہیں ہے، اس لیے کہ خلاف فطرت عمل ممنوع قرار دیا، صرف باندی مراد ہے۔ اب یہاں پر دو جواز کی صورتیں نقل کی، بیویاں اور باندیاں، اس کے علاوہ نہیں، یہ ہے عصمت کا دائرہ۔ تو بیویوں اور باندیوں کے علاوہ، یا بیوی ہے تو خامن کے علاوہ، یہ عصمت کے دائرے سے باہر نکلنا ہوگا اور راہ تلاش کرنی ہوگی جس کی اجازت نہیں۔ تو اس آیت سے متع کی حرمت بھی واضح ہو گئی کہ متع حرام ہے، اس لیے کہ آیت نے بیوی اور باندی کے علاوہ سب کو منع کر دیا۔ تو متع والی نہ ازواج میں سے ہے، نہ مما ملکت ایمانہم میں سے، نہ بیوی ہے نہ باندی ہے جس سے متع کیا جاتا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون میں شامل ہے۔ لہذا متع کی حرمت تمام امت کا اجماع، تمام صحابہ کے اجماع۔ اگر متع جائز ہوتا تو یہ بھی کہا جاتا متع والی بھی جائز ہے، لیکن نہیں، ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے متع حرام ہے۔ اگر متع کوئی قابل برکت چیز ہوتی، جیسا کہ فریق مخالف کو دعویٰ ہے، اس پر ثواب بتاتے ہیں، تو اس کے لیے دعوت نامے کیوں نہیں بناتے، کارڈ کیوں نہیں چھاپتے، اس کا ولیمہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کو یہ دعویٰ ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر اس کی مبارکباد بھی قبول کیا کریں، جیسے شادی کی مبارکباد قبول کی جاتی ہے۔ تو بہرحال دو راستوں کے علاوہ باقی کو فاولئکم العادون قرار دیا، حد سے تجاوز کرنا قرار دیا۔ پانچویں صفت، مومنین کی پانچویں صفت، اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے امانت بندوں کی ہو یا اللہ کی ہو، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ امانتوں جمع کا صیغہ، امانتیں کئی طرح کی ہیں، مال کی امانت، علم کی امانت، مشورے کی امانت، بات کی امانت۔ علمی امانت یہ کہ لوگوں کو حق بات بتائے، غلط بات نہ بتائے، غلط بات بتائے گا تو کیا ہوگی؟ خیانت۔ اگر لوگوں کے ڈر کی وجہ سے حق بات کو چھپا لے، خیانت ہوگی، علمی خیانت ہے یہ۔ کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے، اس کو صحیح بات بتائیں، غلط بات بتائیں گے، خیانت ہوگی۔ المستشار امین، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے، صحیح مشورہ دینا ہوگا۔ جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ مشورہ دیں، نہیں آتی تو کہہ دیں مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے، کسی اور سے پوچھ لیں، ورنہ خیانت کا مرتکب بنے گا۔
جس چیز کے متعلق تجربہ نہیں ہے وہاں اٹکل اور اندازے مت لگائیے کہ یہ کر لو بیٹھی، نہیں. مشورہ جس سے لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. واضح طور پر بات بتا دیجئے، نہیں پتا تو رہنے دیجئے. اب مجھ سے کوئی آ کے پوچھے بھائی تجارت کے بارے میں، مجھے کیا پتا تجارت کیا چیز ہے؟ بھائی تاجر سے پوچھو، بھائی آپ نے کون سی تجارت کرنی ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، یہ آپ کسی تاجر سے مشورہ کرو کہ اس علاقے میں کون سا بہتر ہے. جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کا مشورہ اس سے کیجیے. جس شعبے کا ماہر ہے اس سے وہ مشورہ کرنا چاہیے. اس طرح المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. مجلس کی باتوں کو باہر بیان کرنا، فلاں نے یہ کہا، یہ خیانت ہوگی، راز فاش کرنا ہوگا. ہاں آپ کی مجلس امانت نہیں ہے، دین کی مجلس امانت. دین کی بات سنیں اس کو جا کے خوب بتائیں، جو دین کی باتیں سنیں انہیں آگے بتائیں. یا کوئی ایسی مجلس ہے جس میں کسی کو نقصان پہنچانے کی میٹنگ ہوئی ہے، اب اس کو بھی بتانا ہوگا، جا کر بیان کریں، ورنہ چھپا کر خیانت کرنے کے مرتکب ہوں گے آپ. ذرا سچی گواہی ہے، یہ بھی امانت ہے. صحیح گواہی دینا، درست گواہی دینا، یہ ساری چیزیں امانت میں داخل ہے. جسم ہمارے پاس امانت، ہم یہ سمجھنے کسی نے پیسے رکھے اس کو واپس کرنا بس یہی امانت ہے، حالانکہ ہر چیز یہ امانت میں داخل ہے. بیوی کے لیے لازم ہے، خاوند کی جو اشیاء ہیں گھر میں اس کے پاس امانت ہے، خاوند کا گھر امانت ہے. یہ سارا نظام جتنا بھی ہے امانت. اب وقت امانت ہے. کوئی بندہ سرکاری ملازم ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے جو وقت دیا گیا وہ امانت ہے اس کے پاس. اس میں جا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نہ بیٹھے، جو کام اس کے ذمہ ہے وہ کام پورا کرے، نہیں تو امانت میں خیانت ہوگی. چھٹی صفت ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا. وعہدہم راعون، وعدہ پورا کرنا. کوئی وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا. اس لیے فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدوں کے بارے میں پوچھو گی، پوچھے جاؤ گے. کوئی بھی وعدے کیے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کیا وعدہ کیا تھا. جو بھی وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہوگا. چاہے وہ دو بندوں کے درمیان آپس میں کوئی معاہدہ تھا یا پوری ایک جماعت کا آپس میں کوئی معاہدہ تھا، اس کو پورا کریں، اس کو نہ توڑیں. ایک خاتون اپنے بچے کو بلا رہی ہے، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دینے لگی ہوں. ہاتھ ایسے کیا، آپ نے پوچھا کیا دینے کا ارادہ کیا؟ کھجور. اور میں اگر کچھ نہ دیتی بے وعدہ خلافی ہوتی، جھوٹ ہوتا. ساتویں صفت نماز کی پابندی. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، سب نمازوں کی پابندی. صلوات، والذین هم علی صلواتهم، صلوات جمع کا صیغہ ہے. یہ نہیں کہ بس عید پڑھ لی، ایسے ہی ہے نا، عید پڑھ لی چلو بھائی چھٹی، کوئی جنازہ آ گیا وہ پڑھ لیا بس چھٹی، نہیں. صلواتہم، ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور بعد نمازی جمعے کے ہوتے ہیں، بس جمعے والے دن وہ نظر آتے ہیں، باقی پورا ہفتہ کوئی پتہ نہیں ہوتا. مولا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک نمازی ہوتا ہے 8 کا، ایک 68 کا، ایک کھاٹ کا، اور ایک 360 کا. 68 والا تو وہ جو روز ہی پڑھتے ساری پڑھتے، 8 والا وہ جو 8ویں دن آ کے جمعہ پڑھ جاتے ہیں، 360 والا سال بعد عید پڑھنے آ جاتے، اور کھاٹ والا جنازے والا. اس لیے ساری نمازیں پڑھنی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے چلو بھائی باقی سارا سال چھٹی پہ ہیں، رمضان میں پڑھ لیں گے. نہیں بھائی، ایسے کام نہیں چلتا. کچھ لوگوں کو رمضان میں بھی پہلے 2 روزے آ جاتے ہیں، پھر نظر نہیں آتے، پھر وہ آپ کو جا کر نظر آئیں گے 27ویں رات کو انشاءاللہ. کچھ کو انتظار ہوتا ہے شب قدر کا، کچھ کو شب برات کا، بس آگے پیچھے کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے ووٹ لینے والے نا الیکشن کے دنوں میں نظر آ جاتے ہیں، باقی 5 سال کوئی پتہ ان کا نہیں ہوتا. یہی کام ہوتا ہے.
27ویں تک، رمضان کی 27ویں تک ایسے لوگوں کا پھر انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جن راتوں کی فضیلت ان میں عبادت زیادہ کرنی چاہیے، لیکن یہ مطلب تو نہیں ہے باقی سال چھٹی پہ رہے آپ. تو نمازوں کی پابندی مقصود ہے. ان صفات والا مومن ہوگا، جو یہ صفات اختیار کرے گا وہ مومن. نمازوں کی پابندی یہ لازمی اور ضروری ہے. سفر میں تب بھی پابندی، حضر میں ہے تب بھی پابندی. عام طور پر سفر میں عورتوں کی نمازیں رہ جاتی ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں اس کا اہتمام نہیں کیا گیا. ورنہ راستوں میں جو پیٹرول پمپ ہیں وہاں پر اگر مردوں کے لیے مسجد کے انتظام ہے تو بیچ میں کچھ حصہ عورتوں کے لیے بھی رکھ لیجیے، ان کا وضو خانہ الگ بنا دیجیے، بیچ میں فائبر لگا دیں، پردہ لگا دیں. سعودی عرب میں، عرب ممالک میں ہے، پردے لگا دیے، یا لکڑی کا بیچ میں کوئی لگا کر اس کی تقسیم کی گئی ہے. ایسی کوئی بھی ترتیب کی جا سکتی ہے. ایک دروازہ عورتوں کے لیے رکھ دیا جائے. لیکن یہاں پہ یہ بہت بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے کہ اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جاتا. یہ صفات والے جو مومنین ہیں، کیونکہ فلاح یہی پائیں گے، تو فلاح کا دار و مدار نماز پر. فلاح کا دار و مدار حی علی الفلاح. کس کدھر آئیے جی. تو یہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں جن کی یہ صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں، فرمایا یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. فردوس کے مالک، فردوس کے وارث. وارث جب وراثت میں چیز ملتی ہے پھر اس سے لی نہیں جاتی، اس کی ہوگی. تو یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. اسی لیے آخر میں آ کر فرما دیا کہ یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہم نے کیا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. ہمیشہ وہاں رہیں گے، نکالا انہیں نہیں جائے گا. یہ فلاح اور کامیابی کا بلند ترین مقام ہے، نہ وہاں موت نہ وہاں سے نکلنا. تو بہرحال اگر اندازہ ہے تو یہ صورت مکی ہے. تو ان صفات کے اولین مصداق کون لوگ ہیں؟ مہاجرین اولین، خلفائے راشدین. تو ان کے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ آپ لگا لیجئے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو کس کا کرو؟ جنت الفردوس کا. یا یرثون الفردوس تمام جنتوں میں سب سے بہترین ہے. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کافروں کی جاسوسی کے لیے بھیجا، کافروں کے حالات معلوم کر کے آؤ. وہ چلے گئے. کافروں کو شک ہوا کہ ہماری جاسوسی کر رہا ہے تو ان کو شہید کر دیا. ان کی والدہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دلیر صحابیہ تھی، بڑی پریشان ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی میرا بیٹا فوت ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ کیا ہوا، اگلی بات بھی سنیے. کہنے لگی مجھے بتائیے میرا بیٹا فوت ہو گیا، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر دوسری طرف ہے تو دل کھول کر روتی ہوں. اصل میں ان کو شبہ یہ ہوا تھا کہ میدان جنگ میں یہ شہید نہیں ہوا، یہ کفار کے حالات معلوم کرنے گیا تھا، وہاں مارا گیا. اس بات کو وہ نظر انداز کر گئیں کہ بھیجا کس نے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں جگہ دی ہے. کوئی پریشان ہونے والی بات. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اپنے لیے بھی اور اپنے عزیز و قارب رشتہ داروں کے لیے بھی، سب کے لیے جنت الفردوس مانگو، جنت الفردوس مانگو. یہ ہمیں کہا گیا. تو جنت الفردوس بڑا اعلیٰ مقام ہے. باقی دینی تو اللہ نے نا، مانگنا بندے کا کام ہے. جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، اس کی مرضی ہے. لیکن بندہ مانگے گا تو اللہ ضرور دیں گے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ملے گی تو اعمال کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر. ماس دعاؤں سے جنتیں نہیں ملتی، لیکن جب بندہ دعا کرے گا تو ایسے اعمال کی توفیق ملے گی جو جنت میں لے جانے والے. چلیں بس.